السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 21 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یوم جس دن تأتی آئے گی، کل نفس ہر جان، تجادل وہ جھگڑا کرے گی، عن نفسها اپنی ذات کے لیے، وتوفی کل نفس ما عملت اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قیامت کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی رشتہ دار کسی کے کام نہ آئے گا، چاہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا یا بیوی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے حق میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے زیادتی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نیکی کی جزا خوب بڑھا کر دیں گے، کسی کو 7 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا اور کسی کو بے حساب اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ضرب بیان کی، مثلا مثال، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، قریۃ ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمنۃ امن سے رہتی، مطمئنۃ یأتیہا اطمینان کے ساتھ آتا تھا اس کے پاس، رزقہا رزق اس کا، رغدن با فراغت، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، فکفرت بانعم اللہ بس اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، انعم نعمت ان کی جمع ہے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بس اللہ نے چکھایا اس کو لباس بھوک کا اور خوف کا، بما باوجہ اس کے کانوں جو وہ تھے، یصنعون وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، بستی سے مراد یہاں پر مکہ ہے، یعنی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن، سکون، اطمینان عطا فرمایا تھا۔ وہ سال میں 2 سفر کر لیا کرتے تھے اور سارا سال اطمینان سے بیٹھ کے بافراغت کھاتے تھے، ان کے پاس ہر طرح کا پھل اور رزق آتا تھا، ان کے قافلوں کو بھی نہیں لوٹا جاتا تھا اور وہ امن و سکون کے ساتھ اپنی تجارت کر کے واپس آتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ان پر احسان تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، یعنی اس کے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ لباس بھوک کا لباس، یعنی جیسے لباس جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، ایسے ہی بھوک کو ان کے ساتھ لگا دیا گیا اور خوف کو لگا دیا گیا، تو یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4821 ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بد دعا کی تھی ان پر، اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ مضر قبیلے پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اسی طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، یہاں تک کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ داری کا واسطہ دے کے تو آپ سے دعا کروائی، تو تب یہ جو قحط سالی ہے نا ان سے ہٹی تھی۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ سورۃ دخان میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے، تو یہ ان کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ بلا شبہ جَاءَهُمْ آئی ان کے پاس، رسول منہم انہی میں سے ایک رسول، فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان کیا تھا کہ ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تھا اور جو انہی میں سے تھا، ان کے سارے حالات و واقعات ان کے سامنے تھے، ان کا کردار 40 سال کا عرصہ انہوں نے ان کے درمیان میں گزارا تھا، تو پھر بھی اس کو جھٹلایا، تو اس وجہ سے ان پر یہ عذاب جو ہے نا، یہ اللہ کی پکڑ کی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی ہے نا، یہ
ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے دیے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ حلالا طیبا رزق دیا تم کو اللہ نے حلال اور طیب، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ عام ایک بتا رہے ہیں، عام ہے یہ آیت سب کے لیے کہ اللہ کہتے ہیں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو جو تمہارے لیے حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، حرام اور نکارہ چیزوں کا استعمال نہ کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کو مزید عطا فرمائیں گے، ناشکری نہ کریں، کیونکہ اگر ناشکری کریں گے تو جس طرح مکہ والوں کو سزا ملی ہے نا، اس طرح ناشکری کرنے والے دوسرے لوگوں کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کریں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، انما بے شک صرف حرما اس نے حرام کیا ہے، علیکم المیتۃ تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جس پر پکارا گیا لغیر اللہ غیر اللہ بھی ساتھ اس کے، یعنی جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور کر دیا گیا، غیر باغن نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حرام کو واضح طور پر بتا دیا کہ حرام میں نے تم پر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میتتا مردار، وہ جانور جو کسی بھی طریقے سے مر جاتا ہے بغیر ذبح کیے اس کو میتتا کہیں گے، تو یہ مردار حرام ہے۔ ودما ولحم الخنزیر، خون جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اس کے علاوہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو، کسی کی رضا کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، یا کسی کے اکرام میں یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو بے شک اس پر اللہ اکبر ہی کہا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جائے، پھر بھی وہ حرام ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا جانور ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ کا ہی نام پکارنا ہے اور اللہ کا ہی تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جانا چاہیے۔ تو جب کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا، تو تب بھی وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس جو صحابہ تھے نا ان سے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے کو اپنی نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد کتاب الایمان والنذور میں اس کا بیان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو، لما اس کے لیے جو تصفو بیان کیا، أَلْسِنَتُكُمْ تمہاری زبانوں نے، کذبت جھوٹ، هَذَا حَلَالٌ یہ حلال ہے، وَهَذَا حَرَامٌ اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ تاکہ تم باندھو اللہ پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم فائدہ تھوڑا سا اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی کرو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام کہہ رہے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ مشرکین تھے وہ بتوں کے ناموں پر جانوروں کو وقف کرتے تھے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ جانوروں کو بتوں کے ناموں پر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کھیتی اور زراعت میں سے بھی بتوں کا حصہ نکالتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا جھوٹ باندھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حلال اور حرام یہ شرک بھی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ حلال ہے، جس کو اس نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے اگر ہم کسی چیز کو حلال حرام کرتے ہیں نا تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے برابر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرک بھی ہو جاتا ہے اور بہت سخت گناہ ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں تم اٹھا لو، پھر آگے تو تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا اور وہ جو یہودی ہیں، حرمنا ہم نے حرام کیا، ما قصصنا جو ہم بیان کر چکے، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وما اور نہیں، ظلمناہم ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں ان پر جو چیزیں ہم نے حرام کی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ یہودیوں پر کیا حرام کیا تھا یہ سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی حرام کی تھی اور ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کیا تھا، وہ بھی ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہم نے ان کے لیے حرام کی تھی نا چیزیں، یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، کچھ انہوں نے خود اپنی جان پر خود سے حرام کر لی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ، اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ثم ان ربک بے شک ربک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالۃ ساتھ نادانی کے، یعنی نادانی جہالت کے سبب کسی نے کوئی برا عمل کر لیا، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک بعد اس کے، واصلحوا اور اصلاح کر لی، ان ربک بے شک رب آپ کا، من بعدها بعد اس کے، لغفور رحیم یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو جہالت، نادانی اور بے وقوفی کے سبب کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ جہالت اور نادانی سے مطلب یہ ہے کہ وہ انجام سے بے خبر ہو کر گناہ کی جرات کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر انجام پوری طرح ان کے سامنے ہونا تو وہ کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ اور جلد ہی توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یعنی موت کے آثار واضح ہونے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہ دو شرطیں ہونا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ ایک تو نادانی ہے، نادانی یعنی جہالت کی وجہ سے، کبھی حالات سے مغلوب ہو کر، کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے، انجام سے بے خبر ہو کر انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر وہ فوری اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ وہ لوگ جو ساری عمر تو برائیاں کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں۔ اسی مضمون کو سورۃ النساء آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ یہ آیت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پہلے تو توبہ کی نہیں، اب ہم کیوں توبہ کریں، اب ہم توبہ کریں گے پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، پتہ نہیں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اپنی موت سے پہلے جب بھی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔
توبہ کی کئی شرائط ہوتی ہیں جو میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ توبہ سچے دل سے ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جاتا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گی یا کروں گا، اور اس گناہ کو فوراً ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ جو گناہ کیا ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جو کسی کا حق مارا ہے، جو کسی کو ستایا ہے، اس کی تلافی بھی کرنا پڑے گی۔ تو پھر یہ توبہ جو ہے نا سچی توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ توبہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔